السلام علیکم جی. ہمارا نہیں خیال تھا کہ لوگ اتنے غور سے ہمارا ویلاگ سنتے ہیں, اور خاص طور پہ جب یہ ویلاگ اپلوڈ ہوا تو اس کے بارے میں کافی جگہوں سے پوری دنیا سے فیڈ بیک بھی آیا. اگرچہ تھوڑی لسنرشپ ہے لیکن کوالٹی کی لسنرشپ. تو خیر فیڈ بیک آیا, اس میں 2-3 غلطیاں کی نشاندہی کی گئی تاریخی حوالوں سے. میرا خیال ہے کہ ان کو کریکٹ کرنا بہت ضروری ہے. یہ ہمارا اس سلسلے کا تیسرا اب تک کا آخری ویلاگ ہے. اس کے اندر یہ ایک پہلی بات کہ اس طرف توجہ دلائی گئی کہ اکسائی چین جو ہے وہ کبھی بھی وہ حصہ نہیں رہا. چائنا کے آزاد ہونے سے پہلے پچھلی صدی کے اندر یہ ایسٹ ترکمانستان کہلاتا تھا. ترکمانستان کی ایک ریاست تو ہے نا, اس کے اندر جو 5 ریاستیں روس کے اندر تھیں. تو جب روس نے قبضہ کیا تھا تو ترکمانستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. یہ ترکمانستان والے کون ہیں؟ یہ ترکمانستان کی ایک بہت بڑی مسلم ریاست تھی اس علاقے کے اندر, اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ خود کو ریاست عثمانیہ کے ساتھ جوڑتے تھے. تو اسی لیے یہ اپنے آپ کو ترک کہلاتے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ترکمانستان کے اندر جب چین کے ظلم و ستم انتہا کو پہنچے تھے تو اس پہ جو واحد مسلم ملک جس نے آواز اٹھائی تھی اور جہاں پہ چینیوں کو پکڑ کے باقاعدہ پھینٹا گیا تھا اس کا نام ترکی تھا. ترکی کے اندر جو چینی ٹورسٹ گئے ہوئے تھے ان کو عام ترکیوں نے جب یہ خبر پڑی کہ یہاں پہ جناب لوگوں کے گھر بلڈوز کر دیے گئے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مسلمان ہیں, تو ترکیوں نے وہاں پہ چینی جو ٹورسٹ تھے ان کو سڑکوں پہ لٹا کے تویا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ وہ والی ریاست ہے. تو خیر یہ جو اکسائی چین جو ہے یہ کبھی بھی بر صغیر کے اندر قابض قوت کا جو ہے وہ حصہ نہیں رہا. ایک بات 1946 تک جب تک یہاں پہ سکھ اقتدار تھا پنجاب کے اندر, تو پنجاب کشمیر کو انیکس کیا کرتا تھا, اپنا حصہ سمجھتا تھا. تو کیونکہ گرمیوں میں پنجاب کا دارالحکومت سری نگر ہوتا تھا نا, جو بھی دلی یا لاہور اگر راجدھانی ہے تو گرمیوں میں بادشاہ جو تھا وہ سری نگر جا کے بیٹھا کرتا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ جو اس وقت سکھ جو تھے انہوں نے گلاب سنگھ کے ساتھ, ڈوگرا جو تھا اس کے ساتھ میں رکھی ہوئی تھی. جب یہاں پہ انگریز آ گئے تو انگریزوں نے بھی اس کو ڈوگرے کے ساتھ سیٹنگ رکھی اور ڈوگرے کو کہا کہ ہم تمہیں تسلیم کرتے ہیں, یہ پرلی طرف تمہارا علاقہ ہے, ٹھیک ہے, تو جا کے اپنا علاقہ تو ذرا وصول کر لو. اکسائی چین کے اوپر وہ پرلی کسی ریاست نے قبضہ کیا ہوا. تو پھر وہ 19ویں صدی کی بات ہے جی, وہ گئے جی, وہ 1965 میں شاید گئے گلاب سنگھ صاحب. تو گلاب سنگھ صاحب کو اس وقت جو وہاں پہ چینے تھے یا جو بھی تھے, چینے تھے یا ترکمانستانی تھے, انہوں نے جی گلاب سنگھ اور اس کی فوج کو اسی طرح تویا تھا جس طرح آج کل چینیوں نے انڈین کو تونا شروع کیا ہوا. اور گلاب سنگھ صاحب جو تھے وہ بڑے معافی شافی مانگ کے وہاں سے وہ ان کی افواج جو تھی وہ بھاگی تھی. وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ کریکشن آئی تھی تو میں نے کہا کہ یہ بھی عرض کر دوں. جو مدعا ہے اس وقت تک وہ لداخ کی اس پہ ہے جو کہ پاکستان اور چائنا نے آپس میں سویپ کیا ہوا ہے, وہ اپنی جگہ کے اوپر قائم. تو اب وہ اکسائی چین سے آگے جب آتے ہیں تو وہ آ کے اس جگہ پہ بیٹھ جاتے جو چائنیز ہیں جہاں پہ وہ اسٹریٹجیکلی گردن دبوچ سکتے ہیں. لیکن خبر اصل یہ نہیں تھی. خبر یہ تھی کہ جس کے لیے میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, وہ یہ تھی کہ یہ جو ہے بدھ اور جو ہے بدھ والے دن یہ خبر پھوڑی گئی اور بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات ہم تک جو ہے یہ خبر پہنچی. اس وقت تک ہم یہ پہلے والے دونوں ویلاگ ریکارڈ کروا چکے ہوئے تھے اور اس میں گھر جاتے ہوئے ہمیں یہ خبر ملی تو ہم نے کہا کہ چلیں تیسرا ویلاگ کرنے کا بھی بہانہ مل گیا. وہ یہ ہے کہ جو اروناچل پردیش ہے, یہ بنگلہ دیش سے پرلی طرف جو انڈیا ہے نا کافی سارا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ جو ہیں وہ ان کے نین نقش جو ہیں وہ ترکمانستان والوں کے ہیں. ترکمانیوں والے جیسے نین نقش ہیں وہاں پہ, اگرچہ وہ لوگ مسلم نہیں ہیں, پتہ نہیں کس جنریشن کے اندر وہ کنورٹ ہو گئے ہوں گے, لیکن وہ مسلم ان میں سے میجورٹی نہیں ہے. ان لوگوں نے وہاں پہ چائنیز فوجیں جو ہیں وہ بارڈر کے اندر آئی ہیں, در آئی ہیں, اور انہوں نے وہاں پہ پھینٹی لگائی ہے باقاعدہ. اور آپ کو پتہ نا ایگریمنٹ ہے چائنا اور انڈیا کا کہ آتشی اسلحہ استعمال نہیں ہوگا. انہوں نے چنگی پھینٹ لگائی ہے. پھینٹ سے مجھے یاد آیا, یہ جو چائنا جو پھینٹ لگا رہا ہے, آپ کو اگر اندازہ ہو جائے کہ ان کی فلموں کا, تو وہ جس طرح آپ خالی ہاتھ لڑتا ہے, ہاں یہ اس طرح کا اسکواڈ بنایا ہوا ہے انہوں نے, اسپیشل اسے ڈیتھ اسکواڈ کہتا ہے.
اور یہ کون سی راگت بانی ہے بندے نے اتنے ٹیں ہو جانا ہے، اور کون سا وہ مطلب کہ ایسے کر کے وہ چھوٹا سا لوہے کا ٹکڑا پھینکنے ہیں، وہ ایک جگہ پہ لگنا ہے. یہ فلموں میں نہیں ہے، وہ اصلی دنیا میں لے آئے ہیں اس کو، وہ اس طرح کا ہے. اب میں سن رہا تھا کل بھارت کے ایک بڑے پڑھے لکھے اینالسٹ ہیں، ظاہر بھارتی نیشنل ہیں، اور اگر کسی بندے نے یونیفارم پہنی ہو اور بندوق اٹھائی ہو اپنے ملک کے لیے اور دفاع کیا ہو، اس کے لیے باقاعدہ وہ میجر کرنل کے رینک پہ رہا ہو، تو اس کی حب الوطنی کے بارے میں، نیشنلزم کے بارے میں تو ہم شک نہیں کر سکتے. اگرچہ کر سکتے ہیں، کوئی امریکہ میں جا کے بیٹھ دے اگر اسامہ بن لادن کو کی اطلاع بھیج کے، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس کی حب الوطنی کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. تو وہ انہوں نے بھارت کے پرسپیکٹو میں کیا، جو انہوں نے اصل انفارمیشن دی، اور میرا خیال ہے یہ انفارمیشن بڑی چونکا دینے والی ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت انڈیا کی جو دونوں افواج ہیں، ہوائی اور بری، وہ فہرستیں بنا رہی ہیں، لسٹیں بنا رہی ہیں. اسپیئر پارٹس کون سے چاہیے، کون سے نئے اکوپمنٹ چاہیے، اور کون سے نئے ہتھیار چاہیے. اور وہ تو آپ نے سن ہی لیا ہوگا نا کہ 30 نئے ہتھیاروں کے لیے انڈین فورسز نے اپنی حکومت کو کہا ہے. اچھا میں سوچ رہا تھا اس میں 8 جو ہیں وہ سخوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور 8 یا 9 سخوئی ہیں، باقی 20-21 جو ہیں وہ MiG 29 ہے. MiG 29 جو ہے وہ تیز طیارہ ہے، ٹھیک ہے، ہائٹ پہ زیادہ چلا جاتا ہے. اس کے اندر کچھ پرابلم بھی تھی زیادہ ہائٹ پہ جانے کی وجہ سے، وہ رشین نے دور کر لیے ہوئے، لیکن ویٹ بہت کیری کرتا ہے. تو اس کو آپ ایک بمبارڈ طیارہ کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر بم بہت زیادہ لاد کے لے جائے جا سکتے ہیں. یعنی انڈین کا خیال یہ ہے، میں جہاں تک سمجھاؤں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میں تو اس شعبے سے ہوں نہیں، انڈین کا خیال یہ ہے کہ وہ ہیوی بمبارڈمنٹ کریں گے. اور ہیوی بمبارڈمنٹ کہاں پہ کر سکتے ہیں؟ ہیوی بمبارڈمنٹ وہ چائنیز آرمی کی سپلائی لائنز پہ کر سکتے ہیں نا. تو اپنی وہ بمبارڈمنٹ کی، بمباری کی، جو اوپر سے بم برسانے کی جو ان کی صلاحیت ہے، اس کی وہ اسٹرینتھننگ چاہتے ہیں تاکہ وہ چائنا سے نپٹ سکیں. لیکن وہ جو پروین صاحب، میرا خیال یہی نام ہے ان کا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہر علاقے کی، ہر جو ٹیرین ہوتا ہے، جو خطہ ہوتا ہے، اس کے کچھ موسمی حالات ہوتے ہیں، اس کے کچھ زمینی حقائق ہوتے ہیں. ان زمینی حقائق سے جوانوں کو واقفیت کرانے کے لیے، اکلیمٹائز کروانے کے لیے آپ وہاں پہ فوجی مشقیں کرتے ہیں. ابھی تو آپ نے صرف یہ بتایا ہے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے. یہ آلات آ بھی جائیں گے تو جوانوں کو، افسروں کو ان آلات کے ساتھ تربیت کی ضرورت ہوگی، اور اگر ان کے پاس تربیت نہیں ہوگی تو پھر اپنا نقصان کروائیں گے. تو اگر یہ تربیت ہونا ہے اور یہ آلات آنے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگلی گرمیوں تک تو لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. اور اگر ہم پوزیشن میں نہیں ہیں تو ہم پنگا کیوں لیں؟ ہم چائنا کے ساتھ بڑھ کے اس کو مودی والی جپھی کیوں نہ ڈال لیں؟ ہم اس کو مودی جپھی کیوں نہ ڈال لیں لی جن پنگ کو؟ ہم لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. دیکھیں یہ راستہ کھلا رکھا ہوا ہے مودی صاحب نے. آخری بات کر رہا ہوں اس ویلا کی. یہ راستہ کھلا رکھا ہوا ہے. مودی صاحب نے بہت شور مچایا، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ہم اپنی سینا کو یہ لے کے دیں گے، لیکن رافیل کے علاوہ انہوں نے کچھ لے کے نہیں دیا. اور ابراہم ٹینک بھی انہوں نے چیک کیا امریکہ کا، امریکہ نے اسے بڑا لجایا. امریکہ نے تو کہا کہ ہم لاکہیڈ مارٹن کی فیکٹری ہی یہاں آپ کو لگا دیتے ہیں، آپ ہمارا F-16 لے لیں. انڈیا نے ریجیکٹ کر دیا. اور جو پچھلے دنوں اطلاع آئی کہ انڈیا نے 400 ٹینک کا جو آرڈر ہے T-90 کا، میرا خیال ہے وہ رشیا کو دے دیے. ٹھیک ہے، T-90 ہے یا اس سے بھی کوئی ایڈوانس ورژن ہے، وہ رشیا کو دے دیا ہے. میرا ماتھا ٹھنکا کہ کیوں؟ اور ابھی جو 30 طیاروں کا آرڈر ہے وہ پھر دوبارہ رشیا کو جا رہا ہے. کیوں؟ رشیا ہے نا جس کا انفلوئنس ہے اس وقت چائنا کے اوپر، جو چائنا کو کہہ سکتا ہے کہ یار ذرا ہاتھ والا کر لے یار، تیری مہربانی ہے یار. تو چائنا، امریکہ جو ہے وہ ٹریٹیز کے اندر تو گیا ہے امریکہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ، لیکن رابطہ اس نے ابھی بھی رشیا سے نہیں توڑا. اور ہمیں بھی، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ امریکہ نے 10 ہیلی کاپٹر جدید ترین جو ہیں وہ عنایت فرما دیے ہیں.
اور ہم نے انہیں کہا تھا کہ یہ جو کولیجن سپورٹ فنڈ کا جو پیسہ ہے اس میں سے پیسے ایڈجسٹ کر لیں. انہوں نے کہا نہیں, وہ نہیں, کیش پہ لینا ہے تو لے لو. ہم نے پھر کیش دے دیا. بچے اب مچل رہے تھے کہ کھلونے چاہیے, تو پھر ہم نے کیش دے دیا, تو وہ اس نے دیا ہے. تو ایک دفاعی تجزیہ نگار جو ہے ان سے میری بات ہو رہی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ بنیادی طور پہ یہ جب انہوں نے ریجیکٹ کیا کہ نہ ہم F-16 لیں گے, نہ ہم امریکہ کا ایبرام ٹینک لیں گے, تو پھر امریکیوں نے ان کو اب تھوڑا سا نا اریٹیٹ کرنا شروع کیا ہے. وہ 10 ہیلی کاپٹر ہمیں بیچیں گے اور 100 جو ہے وہ انڈیا کو بیچیں گے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ یہ بات دیکھیں تو رافیل اور رشیا کی طرف دوبارہ رجوع کیا ہے. اسے پتہ ہے ہمارے پاکستان کے انجام کا کہ کس طرح امریکہ جو ہے وہ ہم سے کٹی کر رہا تھا, اور وہ تمام اکوپمنٹ جو تھا وہ نال اینڈ وائڈ ہو جاتا تھا جو امریکن ٹیکنالوجی کا. امریکن بڑے پوزیسو ہے اپنی ٹیکنالوجی کے بارے میں. یہ آپ نے ہمارے جہاز میں یہ والی ترمیم کیوں کی ہے, یہ کیوں کیا ہے, یہ کیوں کیا ہے. آپ نے دیکھا نا JF تھنڈر اپنا ہے, جیڑا مرضی اس پہ بڑی لائٹیں لگا لیتے ہیں. کبھی ہم آئسا ریڈار لگا لیتے ہیں اس کے اوپر, کبھی ہم جناب اپنا سسٹم بنا کے جو جنگ کے اندر کوآرڈینیشن کا سسٹم ہے وہ ہم نے تو نہ ہوتا ہے اس کے اندر. ہم مختلف تجربے کر رہے ہیں, اس کے انجوائے کر رہے ہیں. اور وہ F-16 کے اوپر اس طرح کی پنگے بازی نہیں کرنے دیتا امریکہ ہمیں. اس نے اس کو پینٹ بھی کرنا ہے, اگر اس کا پانی چھاڑی بھی بدلنا ہے, فلٹر شلٹر بھی بدلنا ہے نا, آئل فلٹر بھی بدلنا ہے. انہوں نے کہا نہیں اتنے لے کے آؤ, واپس لے کے آئے اور یہاں پہ بدلیں گے اور پھر واپس جائیں گے. لیکن یہ شاید ہمارا یہ جو ہمارا حشر ہے جی, پیسے اس پہ ملینز آف ڈالر خرچ ہوتے ہیں, تو یہ جو حشر ہوتا ہے ہمارا, شاید انڈیا نے اس سے عبرت پکڑی ہو کہ نہیں ہم نے یہ کام نہیں کرنا. اور اس کے اگینسٹ میراج جو ہیں فرانس کے, وہ ہم 1967 سے لے کے بیٹھے ہوئے, اور ان کے اندر ہم امینڈمنٹ کرتے ہیں, وہ ہمیں ہلکی سی آنکھ بھی مار دیتے ہیں جو فرینچ ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہاں بہت اچھا کر رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں. آپ سے پیسے بھی نہیں اور مانگتے, بلکہ وہ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم ان کی اتنی پرانی مشین اڑا رہے ہیں. تو یہ وہ ہمارے حالات جو تھے, اس سے عبرت پکڑی انڈیا نے, اور انہوں نے امریکنز کو اپنے آرڈر پلیس نہیں کیے. اور اب جب رشیا کے اوپر انفلوئنس ہے انڈیا کا, کچھ نہ کچھ تو انفلوئنس ہوگا نا, انہیں پیسے بٹا رہے ہیں, اور جب وہ اثر ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ چائنا کو ریکویسٹ کر سکتا ہے. اور یہ ایک صورت ہے انڈیا کے بچنے کی. وہ جو مشرقی محاذ جسے کہا جاتا ہے, اروناچل پردیش والا, وہ بھی کھول دیا انہوں نے چائنیز نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنیز جو ہیں اب کچھ لیے بغیر تو نہیں ٹلتے, اور ان کی جو ٹاپ آف دی لائن ڈیمانڈ ہے وہ 2 ہی نظر آئی ہیں مجھے اب تک, مختلف تجزیہ نگاروں کو سن کے اور مختلف آرٹیکل کو پڑھ کے. ایک تو یہ کہ یہ جو آپ نے اسپیشل سٹیٹس ختم کیا ہے کشمیر کا, اس کو ریورس کریں. ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ جب تک یہ ڈسپیوٹڈ ایریا تھا تو ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ جب ڈسپیوٹ سیٹل ہوگا تو ہمارا حصہ ہمیں مل جائے گا. لیکن جب آپ نے اس کو اپنے اندر مرج کرنے کا اعلان کر دیا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہمارے علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا. یہ چائنیز پرسپیکٹو ہے, تو اس لیے آپ یہ تو واپس لیجئے. دوسرا, یہ جو آپ بندر کی طرح اچھل کے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے پنگے بازی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جا کے بیٹھ رہے ہیں, تو اس سے ذرا احتیاط فرمائیں. ظاہر ہے کہ یہ فرمائش رشیا کی بھی ہوگی انڈیا سے, کیونکہ انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, بھلے وہ اسلحے کی ہی صحیح, وہ اپنے ہاتھ سے جاتی ہوئی تو رشیا بھی تو نہیں نہ دیکھ سکتا کہ فیوچر کے اندر وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے. تو یہ فرمائش ہو سکتا ہے انڈیا کے لیے یا رشیا کی بھی ہو. لیکن ڈومیسٹک فرنٹ کے اوپر جتنے پریشرز کھڑے کر لیے ہوئے ہیں, جتنی لوگوں کی توقعات بڑھا لی ہوئی ہیں, ان کے پرسپیکٹو میں یہ جو کشمیر والا ایشو ہے, اس کے اوپر سے جو ہے, یا وہ مودی صاحب کی واپسی جو ہے وہ بہت مشکل لگ رہی ہے. تو یہ ایک سین بن رہا ہے. اب دیکھیں, جو ڈیسیژن کرنا ہے وہ انڈین قیادت نے کرنا ہے, اور اس ڈیسیژن کی کاسٹ ہوگی. انہیں فیس آف جو ہے وہ نہیں ملے گا, مطلب فیس آف کرنا پڑے گا, فیس کرنا پڑے گا, اور اس کی کاسٹ بھی پے کرنی پڑے گی, اور وہ اگلے الیکشن کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. مودی صاحب کو جو کاسٹ پے کرنی پڑ سکتی ہے اس پورے قضیے کی. یہ تھا جی, ہم نے کہا کہ ہم اب تک کی جو ایک تازہ ترین کچھ خبریں آئی تھیں ان کا ہم آپ کو جو ہے وہ پس منظر بیان کر دیں. یہ خبریں جو ہیں یہ ابھی کچھ دن لگیں گے مین سٹریم میڈیا پہ آنے میں, تو بس میں نے کہا کہ یہ تیسرا ولاگ جو ہے ریکارڈ کر کے اب تک اس ایشو کو کلوز ڈاؤن کر دیا جائے. انڈیا نے اپنے عوام کی اپنے سے, مودی صاحب نے توقعات بہت بڑھا دی تھی, اور ان توقعات بڑھانے کے نتیجے کے اندر لوگوں کی جو ہے وہ خود فریبی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. بندے کو حقیقت کی دنیا میں رہنا چاہیے.
بندے کی کیا اوقات ہے اس کے مطابق باتیں کرنی چاہیے اور اس کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے، اور جو باتیں کی کاسٹ وہ ادا نہ کر سکتا ہو ویسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کرے سینٹی پرویل کرے، خطے میں امن ہو۔ مجھے قطعاً خوشی نہیں ہوتی جب جنگ میں کسی بھی فوج کا کوئی فوجی مارا جائے، بھلے وہ دشمن کی فوج کا بھی کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے ظاہر ہے اس کا ایک سہاگ ہوتا ہے، اس کی بیوی ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کے والدین ہوتے ہیں، اس کے دوست احباب ہوتے ہیں، وہ اتنے لوگوں کو سوگوار کرتا ہے، اور بچوں اور بیوی کے مستقبل کے اوپر تو ایک کوسچن مارک لگ جاتا ہے نا کہ وہ مستقبل میں کیسے سروائیو کریں گے ہمارے بر صغیر کے پرسپیکٹو میں خاص طور پہ۔ تو یہ قتل و غارت گری کو خوشی کی بات نہیں ہے جی، جنگ انوائٹ نہیں کرنی چاہیے، جنگ بھی خوشی کی بات نہیں ہے، اور جنگ کے لیے بڑکیں تو بالکل بھی 57 فٹ کی چھاتی کہہ کے 57 انچ کی چھاتی کہہ کے نہیں مارنی چاہیے، بندے کو بندے کے طور پہ بیہیو کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اس ٹائم کہ اب تھوڑا سا جو سینسیبل ڈیسیجن ہے، کچھ لوگوں کو ان کے عہدوں سے، یہ انڈین اینالسٹ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگوں کو ان کے عہدے سے، جس کے اندر دیول صاحب بھی شامل ہیں، سنی دیول کی بات نہیں کر رہا، وہ جو اجیت دیول صاحب وہ بھی شامل ہیں، بپن راوت صاحب بھی، ان سب کا جو ہے وہ اڑایا جانا بنتا ہے، جنہوں نے یہ ساری پوری 2 فرنٹ اسٹریٹجی کو جھڑکا تھا اچھی طرح، اور باقی جو لاجیکل ڈیسیجن ہیں جو آن فٹ ہیں وہ لیے جائیں، اور بچ کے وہاں سے نکلا جائے، خطے کے اندر امن مینٹین رکھا جائے، کچھ چیزیں اگلی نسل کے لیے بھی چھوڑ دینی چاہیے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔